خدا کی آواز اور شیطان کی آواز میں آپ کس طرح سے فرق کر سکتے ہیں، کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مجھ سے واقعی خدا نے کلام کیا ہے یا شیطان نے کلام کیا ہے؟ آئیں دیکھیں، خداوند کی آواز ہمیشہ آپ کو تسلی دیتی ہے، لیکن شیطان کی آواز آپ کو ہمیشہ متاثر کرتی ہے، آپ کو ایسی باتیں کہے گا جو آپ کا جسم بھی چاہتا ہوگا، آپ کی خواہش بھی ہوگی، لیکن جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ جسمانی خواہشات کی پابند نہیں ہوتی اور نہ ہی چاہتی کہ ہم جسمانی خواہشات میں بڑھیں۔ اسی لیے کبھی کبھار جو شیطان کی آواز ہوتی ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے، جو خدا کی آواز ہوتی ہے اب وہ آپ کو تسلی دیتی ہے، لیکن جو شیطان کی آواز ہوتی ہے وہ آپ کو پریشان کر کر رکھ دیتی ہے۔ وہ جو بات آپ کو کہے گا وہ بات آپ کو کرنے میں آپ صبح سوچیں گے، آپ پریشان ہو گئے، بہت ہی کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو ابلیس کی جو آواز ہے وہ آپ کو کنفیوز کرتی ہے، وہ آپ کو انکمفرٹیبل کرتی ہے۔ جو خدا کی آواز ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ گناہ ہے، لیکن جو شیطان کی آواز ہے وہ کہے گی، وہ اس بات کی، اس غلط چیز کی مذمت کرے گی کہ کوئی بات نہیں، تو کر لے، کچھ نہیں ہوتا، بعد میں تو دعا کرنا تو خداوند تجھے معاف کر ہی دے گا، خداوند نے تیرے لیے جان دی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی۔ پھر بعد میں وہ گناہ جب آپ سے ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ تو نے گناہ کیا تو اب خداوند سے دور ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں کرتا ہے وہ آپ کو۔ پھر جو خدا کی آواز ہوتی ہے وہ آپ کو ہمیشہ انکریج کرتی ہے، لیکن جو شیطان کی آواز ہوتی ہے وہ آپ کو ڈسکریج کرتی ہے، ڈس اپوائنٹڈ کرتی ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ آپ اچھا کام کر تو رہے ہیں لیکن وہ آپ کے اس کام کے اندر سے بھی کوئی نقص نکال لیں گے، کیڑے نکال لیں گے، تو دیٹس ناٹ گاڈ وائس، دیٹس ا سیٹن وائس، جو آپ کو ہمیشہ ڈس اپوائنٹڈ، ڈسکریج کرتی رہتی ہے۔ جو خدا کی آواز ہے وہ آپ کو ہمیشہ انکریج کرے گی۔ جو خدا کی آواز ہے وہ آپ کو اس خوف سے باہر نکالتی ہے، لیکن جو شیطان کی آواز ہے وہ آپ کو خوف کے اندر رکھتی ہے، ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہوتی ہے، پش کرتی ہے، فورس کرتی ہے کہ تو یہ کر لے۔ لیکن خدا کی آواز جو ہوتی ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ جو خدا کی آواز ہوگی وہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ وہ آپ کو راست بازی کی، نیک کام کی طرف کہے گا کہ یہ کر۔ اگر کسی کو معاف کرنا ہے تو وہ آپ کو کہے گا، پاک روح آپ کو کہے گا کہ اس کو معاف کر، آپ کو روشنی کی طرف، نور کی طرف لے کر جائے گا۔ لیکن جو شیطان کی آواز ہے وہ آپ کو ہمیشہ باتوں میں، چیزوں میں الجھائے رکھے گا۔ ہمیشہ ہمیں خداوند کی آواز سے تسلی ملتی ہے اور وہ تسلی بخشی کام کرنے کو ہمیں کہتا ہے، لیکن ہمیشہ شیطان کی آواز ہمیں خوف زدہ کر دیتی ہے، ہمارے اندر خوف کی روح کو پیدا وہ کرنا چاہتا ہے۔ جو خدا کی آواز ہے وہ آپ کو بار بار آئے گی اور وہ ایک ہی کام آپ کو کرنے کو کہے گی، نہ کہ آج خداوند نے آپ کو کہہ دیا کہ تو آج ورشپر بن جا اور تجھے میں نے پاسٹر بنایا ہے، یا ڈفرنٹ چیزیں، ڈفرنٹ کام کرنے کو کہہ رہی ہے، کہ جیسے خداوند آج یس کہہ رہے ہیں تو کل آپ کو اسی بات پر نو کہہ رہے ہیں۔ یہ خدا کی آواز نہیں ہوتی، یہ شیطان کی آواز ہے۔ خداوند کی آواز ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، وہ آپ کو ہمیشہ ایک ہی کام، یکساں خدا ہے، لا تبدیل خدا ہے۔ اس کی آواز، اس نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ تو خداوند کبھی بھی اپنا فیصلہ یا اپنی زبان یا اپنا دل کبھی نہیں چینج کرتا۔ اس نے اگر آپ کو یس کہا ہے تو وہ 5 سال بعد بھی آپ کو یس کہے گا، اگر کسی شخص کے لیے نو کہہ رہا ہے تو 5 سال بعد بھی نو ہی کہے گا، بدل نہیں جائے گی۔ لیکن جو ابلیس کی آواز ہوتی ہے وہ آپ کو بار بار یس نو یس نو یس نو یس نو، اسی طرح سے وہ آپ کو کنفیوز کرتی رہتی ہے۔ تو اگر آپ خداوند کی آواز کو واقعی سننا چاہتے ہیں تو خداوند کے قریب جائیں، کیونکہ جب ہم خداوند کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے
तभी हम उसकी आवाज को समझ सकेंगे, सुन सकेंगे और हमें अपनी जिंदगी के ये जो बहुत सी परेशानियां, टेंशनें आपके दिमाग के अंदर हैं, बहुत से काम आपके दिमाग के अंदर हैं, उनकी आवाजों को अपनी जिंदगी से बिल्कुल आहिस्ता कर दें और कोशिश करें कि खुदावंद की आवाज को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी आवाज बहुत धीमी है। हर रोज वो आपको कुछ ना कुछ कह रहा है और कहते जा रहा है। तो अपने जिस्म के कामों के जिस्मानी चीजों की आवाज को आहिस्ता करें और अपनी रूह में खुदावंद की आवाज को सुनने की कोशिश करें कि वो आपसे क्या कहना चाहता है और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। उसको सुने ताकि आप उसकी न्यू इंस्ट्रक्शंस को, न्यू डायरेक्शन को, न्यू इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकें और जो न्यू डायरेक्शन वो आपको देना चाहता है, आप उस न्यू डायरेक्शन पर चल सकें। गॉड ब्लेस यू।